اور حدیث میں آتا ہے کسی وقت کسی موقع پر کسی کو کسی کی موت یاد آ گئی، شہادت یاد آ گئی. اب دیکھیے 14 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، بیٹے اچانک یاد آیا دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انتقال فرما گئے. وہ بھی دن تھا، کیسے غم والا دن تھا، کیسے پریشان کن دن تھا. صحابہ کرام پر کیسی حالت گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سیدہ فاطمہ پر کیسی حالت گزری، ازواج مطہرات پہ کیسی حالت گزری. یا اللہ وہ کیسا دردناک دن تھا، کیسے لوگوں نے برداشت کیا ہوگا. یہ آیا دل پہ غم کی فضا طاری ہو گئی، فوراً آپ نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کو اتنا ثواب اس کلمات کے پڑھنے پر دیں گے جس آج کو غم ہوا ہو، اور آج بھی آپ کو اس پر انا للہ. دل میں کوئی بھی غم تازہ ہو جائے آپ اسی وقت انا للہ، جسے تازہ غم پر کوئی پڑتا ہے اللہ ثواب دیتا ہے. ایسے ہی پرانے سے پرانا غم، والد صاحب اچانک یاد آ گئے، غم تازہ ہوا دل کے اندر، فوراً انا للہ. ایک تو صبر قرار، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے اس پر بے انتہا ثواب اور اللہ کا فضل و عنایت. ہمیں صبر کی تلقین، ہمیں راستہ یہی بتایا گیا. خیر ہم کس صحابہ کرام، کس ہستی پر، یہ سب بڑے ہستی قربان ہو گئے. ان کی خوبصورت، ان کے معصوم، ان کے پاکیزہ خون دین اسلام کی بھی بہا، اور تب جا کر دین اسلام کی حفاظت ہوئی. آج ہمیں نماز بعین اسی حالت میں موجود ہے، تمام ارکان بعین اسی حالت میں موجود، پورا دین بعین اسی حالت میں. یہ کس وجہ سے؟ اس کے لیے اتنی بڑی ہستیوں نے قربان کی، پاکیزہ خون بہایا، معصوم خون بہایا، بہترین سے بہترین خون بہایا، تب جا کر اللہ کے لیے دین ہم تک. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا رکھتے تھے کہ میرے دل میں یہ تمنا ہے. شہادت سے بات کی 3 مرتبہ شہادت پر بات کروں، ایران خدا میں شہید کر